آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 11 کا، جس کا عنوان ہے غزل، اور اس سبق میں شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل دی گئی ہے۔ بچوں، شیخ محمد ابراہیم ذوق اردو ادب کا بڑا نام ہے، بڑی شخصیت ہے، اور اردو شاعری کے اندر غزل اور قصائد میں آپ اپنا ایک الگ ہی مقام رکھتے ہیں۔ سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم ذوق کے حوالے سے بات کریں گے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کی زندگانی کے حوالے سے اور کلام کی خصوصیات کے حوالے سے مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ دوسرے حصے میں ہم ذوق کی غزل لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے، سمجھیں گے اشعار میں ذوق کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسرا حصہ اس سبق کا اس غزل سے متعلق سوال و جواب پر منحصر ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ، جس کا عنوان ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا تعارف، یا ہمیں اس ہستی کے حوالے سے تعارف حاصل کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ دیکھیے، شیخ محمد ابراہیم آپ کا نام تھا اور ذوق آپ تخلص اختیار کرتے تھے۔ ذوق آپ کا تخلص تھا۔ تخلص کیا؟ شاعر شاعری میں استعمال کرنے کے لیے اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام رکھتا ہے، اور اس نام کو وہ اپنی غزلیات میں، اپنی نظموں میں استعمال کرتا ہے، آخری شعر کے اندر استعمال کرتا ہے۔ تو وہ جو دوسرا نام شاعر استعمال کرتا ہے جو اس کے نام سے علیحدہ ہے، وہ تخلص کہلاتا ہے۔ نام کے ساتھ وہ نام جڑا رہتا ہے اور اسے ہم شاعر کی پہچان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو شیخ محمد ابراہیم آپ کا نام تھا اور ذوق آپ کا تخلص تھا۔ ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم تھا۔ اب تخلص پوچھا جائے اور پورا نام پوچھا جائے، نام دے کر پوچھا جائے کہ ذوق کس کا تخلص ہے، تو آپ کو بتا دینا ہے کہ یہ شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ شیخ محمد ابراہیم کیا تخلص کرتے تھے، تو یہ ذوق تخلص اپنا نظموں کے لیے، غزلوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ دہلی میں ہی آپ شروع سے رہے اور بڑے ہونے تک وہیں رہے، انتقال بھی آپ کا دہلی میں ہی ہوا۔ وہ ایک سپاہی کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد جو تھے وہ ایک نو مسلم سپاہی تھے، نئے مسلم تھے، اور آپ کے گھر کے اندر علمی اور ادبی ماحول نہیں تھا، آپ اس سے محروم تھے۔ تو بڑی محنت آپ کو اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کرنی پڑی، کیونکہ گھر کا ماحول نہیں تھا، اور جو آپ کا دور تھا، جس دور میں آپ تھے، 1800 کے بعد کا دور تھا یہ، اس دور کے اندر بچوں کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی تھی۔ تعلیم و تربیت کا انتظام گھر پر ہی ہوتا تھا، گھر کے ماحول سے وہ سیکھتے تھے۔ لیکن آپ کے گھر کا ماحول علمی اور ادبی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی ذہانت، اپنی ہوشیاری سے علم حاصل کیا، ادب کے اندر اپنا بڑا نام کیا، اور ایک بڑا مقام اور مرتبہ آپ نے حاصل کیا۔ اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے، اس مغل بادشاہ نے ذوق کو اپنا استاد بنا لیا تھا کہ آپ میرے استاد ہو اور میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اتنے بلند پائے کہ آپ شاعری کرنے لگے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اپنی ذہانت اور محنت علمی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ محنت سے علمی صلاحیات آپ نے پیدا کر لی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ذوق کے گھر کا ماحول علمی اور ادبی نہیں تھا۔ گھر میں وہ ماحول نہیں تھا کہ جو اس وقت کے شعراء کو ملا تھا، جو بڑے بڑے شعراء کو ملا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے محنت کری، اپنا ذہن کی طاقت، ذہن کی قوت کے بھروسے آپ نے بڑا مقام حاصل کیا۔ وہ شاہ نصیر کے شاگرد اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ دونوں بڑے نام ہیں۔ شاہ نصیر بھی اپنے دور کا بڑا نام ہے بچوں۔ شاہ نصیر بہت بڑے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو شاہ نصیر آپ کے استاد تھے، اور بہادر شاہ ظفر جو مغل سلطان تھے، مغل بادشاہ تھے ہندوستان کے، وہ آپ کے شاگرد تھے۔ تو ان ناموں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ذوق کتنی بڑی ہستی رہی ہوں گی اپنے وقت کی۔ ذوق کا بڑا نام جو ہے بچوں قصیدے کے لیے مشہور ہے، قصیدوں کے لیے ذوق کو جانا جاتا ہے۔ تو شاہ نصیر کے شاگرد تھے، اور جب شاگردی میں تھے تب آپ نے اپنی ذہنی قوت سے اتنی عمدہ قسم کی شاعری کرنی شروع کر دی تھی، ایسے اعلیٰ ترین آپ قصیدے اور غزلیں کہتے تھے کہ آپ کے جو استاد تھے شاہ نصیر،
یہ بھی آپ سے بغض رکھنے لگ گئے تھے، یہ بھی آپ سے حسد رکھنے لگ گئے تھے، آپ کی امتیازی کی وجہ سے، آپ کی شاعری کی اعلیٰ درجے کی وجہ سے آپ کے استاد آپ سے حسد رکھنے لگ گئے تھے۔ جو آپ اصلاح کے لیے آپ ان کو شاعری دیتے تھے، اپنی غزلیات پہ آپ اصلاح لیتے تھے، تو جو آپ کے استاد تھے کئی بار الٹی سیدھی اصلاحیں آپ کی شاعری کے اوپر دے دیا کرتے تھے، یعنی نکتہ چینی کرتے تھے، کمی نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ذوق کتنے اعلیٰ درجے کی شاعری کرتے تھے، کتنے عمدہ شاعری کرتے تھے کہ شاہ ناصر کو جو ان کے استاد تھے اور بڑے استادوں میں جانے جاتے تھے اس وقت کے، ان سے حسد ہونے لگ گئی تھی۔ اور بہادر شاہ ظفر آپ کے شاگرد بن گئے تھے آپ کی صلاحیت دیکھ کر۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں ملک الشعراء اور خاقانی ہند کے خطابات سے نوازا۔ آپ کو زندگی میں کئی خطابات حاصل ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن جو بڑے خطابات آپ کو ملے ہیں وہ ایک تو جو خطاب ہے وہ ہے ملک الشعراء۔ ملک الشعراء اس کے معنی ہے شعراء کا بھی سلطان، ملک یعنی ہوتا ہے سلطان، اور ملک الشعراء آپ کو بہادر شاہ ظفر نے شاعروں کا سلطان قرار دیا تھا کہ آپ اتنے اعلیٰ درجے کے، اتنے بلند پائے کے شاعر تھے۔ دوسرا جو آپ کو لقب دیا گیا تھا، آپ کو خطاب دیا گیا تھا، یہ خاقانی ہند، یہ مغل دربار سے آپ کو ملا تھا، خاقانی ہند آپ کو کہا گیا تھا۔ اب آپ کو یاد کیسے رہے گا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ دو خطاب آپ کو ملے ہیں بڑے، ملک الشعراء یعنی شعراء کا سلطان، سب سے بڑھیا شاعری کرنے والا، جتنے بھی شاعر تھے ان سے بہترین ان کو قرار دیا گیا تھا۔ مغل دربار سے ملے تھے دونوں، ملک الشعراء دیا تھا بہادر شاہ ظفر نے، جو دوسرا ہے خاقانی ہند، یہ بہادر شاہ ظفر سے پہلے کے بادشاہ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن مغل دربار سے ہی ملا یہ، تو یہ ان کا دیا ہوا مان لیا جاتا ہے۔ خاقانی بچوں ایران کے قصیدہ گو شاعر تھے، بہت مشہور اور بہت بڑے شاعر تھے، خاقانی نام تھا، ایران میں آپ کا مقام تھا، فارسی شاعری آپ کرتے تھے اور شاعری کے لیے آپ اپنی جانے جاتے تھے، قصیدہ آپ اعلیٰ درجے کا لکھتے تھے، عمدہ قصیدہ لکھتے تھے۔ خاقانی ایران میں قصیدے لکھتے تھے، اور ہندوستان میں قصیدے کون لکھ رہا تھا اس وقت؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق، یہ ہندوستان میں قصیدے لکھ رہے تھے، اور آپ کے قصیدے اتنے بلند درجے کے تھے، اتنے بہترین قصیدے تھے آپ کے، کہ آپ کو ہندوستان کا خاقانی کہہ دیا گیا۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ بھری جوانی میں، جب آپ تندرست تھے، جوان تھے، یعنی کم عمری تھی آپ کی، نوجوان عمر کے اندر ہی آپ کو یہ خطاب دے دیا گیا تھا۔ تو دہلی کے ادبی حلقوں میں ہنگامہ مچ گیا تھا، شور مچ گیا تھا کہ ایسا یہ کون آیا کہ جس کو خاقانی کہہ دیا گیا، ہندوستان کا خاقانی کا خطاب مل گیا، ایسا کیسا کون سا شخص آیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ حالانکہ جو آپ کے آس پاس کے شعراء ہیں، غالب اور مومن کے آپ ہم اثر تھے، آپ کے دور کے ہی تھے، مومن بھی اور غالب بھی، لیکن غالب سے آپ کی رغبت تھی، دونوں خوش نہیں رہتے تھے، ساتھ میں آپس میں کچھ نہ کچھ ان کے نکتہ چینی وغیرہ چلتی رہتی تھی، غالب کے اور محمد ابراہیم ذوق کے۔ تو خاقانی ہند کا خطاب آپ کو دیا گیا تھا۔ ذوق نے کئی اصناف میں اظہار خیال کیا ہے، اصناف صنف کی جمع، کئی صنف کے اندر انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا ہے، اپنی شاعری کی ہے۔ ان کی اصل پہچان قصیدہ نگار کی ہے۔ قصیدہ یہ بھی شاعری کی ایک صنف ہے، جیسے ہم غزل کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم نظم کا مطالعہ کرتے ہیں، مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، ہم مثنویاں بھی پڑھتے ہیں، رباعی بھی ہم نے پڑھی ہے، ایسی ہی ایک صنف کا نام ہے قصیدہ۔ قصیدہ بچوں عربی ادب سے فارسی میں اور فارسی سے اردو ادب میں آیا ہے۔ قصیدے کے معنی ہوتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، کسی کی اچھائی کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی تعریف کی جائے، حالانکہ یہ مدح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، قصیدہ برائی بھی کی جاتی ہے، لیکن جو اعلیٰ درجے کے بلند پائے کے قصیدے ہیں ان میں سب میں وقت کے جو شاہ ہیں، وقت کے جو حکمران ہیں، ان کی تعریفیں کی گئی ہیں، اور ان کی اچھائیاں اور جو ان کی بھلائی کے کام ہیں ان کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کے کام کیے گئے ہیں۔ تو قصیدہ شاعری کی وہ صنف جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے، جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے۔ اور قصیدوں کے اندر آپ کا مقام کہاں ہے؟ سودا کے بعد سب سے بڑا مقام ذوق کا ہے۔ سب سے اچھے جو قصیدے ہیں، عمدہ قصیدے ہیں، وہ سودا کے مانے جاتے ہیں۔
اور سودا کے بعد اگر قصیدوں میں کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہے اپنے ذوق، جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ذوق کا۔ شوق جو ہیں آپ کے استاد تھے، شوق جنہوں نے آپ کو ذوق نام دیا تھا۔ تو قصیدہ نگار ہیں، بالخصوص بہادر شاہ ظفر پر لکھے ہوئے قصائد کا مرتبہ بلند ہے۔ آپ نے بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں بھی قصیدے لکھے ہیں اور وہ قصیدے بلند مرتبے کے لیے جانے جاتے ہیں، بہت عمدہ قسم کے مرثیے آپ نے لکھے ہیں۔ لیکن وہ غزل کے بھی ایک قابل ذکر شاعر ہیں۔ حالانکہ غالب ایک ایسا سورج تھے کہ جس نے کئی ستاروں کو چھپنے کے اوپر مجبور کر دیا، کئی چاند ان کے سامنے نمودار نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی ذوق اپنی روشنی سے سبھی جگہ اپنے آپ کو لوہا منواتے رہے، ادبی محفلوں کو اپنی روشنی سے روشن کرتے رہے۔ لیکن غالب سے اگر مقابلہ کیا جاتا ہے تو وہ وہاں پر پچھڑ جاتے ہیں، کیونکہ غالب ان سے عمدہ شاعر تھے، ان سے بہترین شاعر تھے اور اسی دور کے تھے۔ تو غزل میں جب نام آتا ہے تو یہاں پر غالب بازی مار کر لے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی غزلیں اچھی نہیں تھی، بہت اچھی آپ کی غزلیں ہوتی تھی۔ لیکن وہ غزل میں بھی ایک قابل ذکر شاعر ہیں۔ ذوق نے اپنے کلام میں نیاپن پیدا کرنے اور زبان اور محاورے کی صفائی پر خاص توجہ دی ہے۔ جو ذوق کی شاعری ہم پڑھیں گے بچوں، اس کے اندر آپ نے آسان الفاظ کا استعمال کیا ہے، با محاورہ زبان کا استعمال کیا ہے، روانگی اور سلاست آپ کی زبان میں پائی جاتی ہے۔ جو بات آپ کو کہنی ہے وہ سیدھے ہی کہہ جاتے تھے اور آسانی سے اس کو بیان کر دیتے تھے۔ کوئی لاگ لپیٹ آپ کی شاعری میں نظر نہیں آتی، آسان زبان کی شاعری ہے، اس طرح کی شاعری ہے کہ بچہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ تو یہ ہے بچوں ذوق کے حوالے سے مختصر معلومات جو ہم نے ان کی زندگانی کے حوالے سے اور جو کلام کی خصوصیات ہیں، طرز تحریر کی جو خصوصیات ہیں، ان کے حوالے سے حاصل کی۔ یہاں پر بچوں سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تب تک انہیں اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔